والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے. اللہ جل وعلا حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک ربیع النور کے بعد ربیع الثانی اور ربیع الآخر کے نام سے موصوف ہے، اور اس ماہ مبارک میں اولیاء کے سردار شیخ جن و انس قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ الکل میرا محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف پیران پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا. تو اسی کی مناسبت سے اس ماہ میں بڑی گیارہویں شب بھی ہوتی ہے، یعنی بڑے پیر کی بڑی گیارہویں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے خبردار الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو قریبی ہیں، اللہ کے جو قریبی انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہیں غم. وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو مومن، وہ ایمان والے ہیں، جو اللہ کے قریبی، جن پہ کوئی خوف، جن پہ غم نہیں. وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ مومن ہے. وہ کون ہے؟ مومن ہے اور متقی ہیں. اور کیا ہے؟ عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے. عمل بھی صحیح ہے، مومن ہے اور اطاعت فرما برداری کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ عز و جل نے اولیاء کی جو تعریف فرمائی ہے وہ ایمان اور تقوی سے. پہلے نمبر پر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، صحیح العقیدہ سنی ہوگا، صحیح العقیدہ سنی ہوگا اور مطیع اور فرما بردار ہوگا، جو کہ لو غلام مصطفیٰ ہو.
کیا ہوگا؟ غلام مصطفیٰ ہوگا. پھر اس سے خوشبوئیں آئیں گی، پھر اس سے خوشبوئیں آئیں گی، اور پھر اس سے وہ چیزیں صادر ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں. عادت کے خلاف ہوتی ہیں کہ بندہ بیٹھے ہی اڑ پڑے، ظاہر عادت کے خلاف ہے. بندہ چلے بھی نہ تو چلنا شروع ہو جائے اور چلتے چلتے اڑتا ہی جائے، تو ظاہر عادت کے خلاف ہے. وہ بندہ ادھر سے زمین کے اندر چلا جائے، عادت کے خلاف. ابھی اشارہ کرے پرندہ گر پڑے، عادت کے خلاف ہے. لیکن یہ بعد میں دیکھا جائے گا، یہ چیزیں بعد میں دیکھے جائیں گی، کیونکہ وہ گٹس سے بندہ میں تبدیلی آتی، ٹھیک ہے. پھر وہ آسمان کی باتیں بتانے لگی، زمین کے نیچے کی باتیں بتانے لگی. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بعد میں دیکھا جائے گا. اس سے پہلے ایمان اور اعمال دیکھے جائیں گے. جب ایمان اور اعمال دونوں ہی موجود ہوں پھر ہم تیسری چیز کو دیکھیں گے. پھر ہم اگر یہ دونوں موجود نہ ہوں پھر تیسری چیز کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ تو جادوگروں کے پاس ہے. وہ جادوگری کیا کرتے ہیں؟ وہ کانا دجال کیا کرے گا آگے؟ تو یہ بعد میں ہے. معیار ایمان اور تقوی ہے، اعمال صالحہ ہیں، یہ معیار ہے ہمارے ہاں. یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں معیار بدل گیا کہ پیٹ کی بات بتا دی تو وہ ولی ہے، دماغ کی بات بتا دی ولی ہے، پیٹ میں کیا ہے بتا دیا ولی ہے. تو پھر الٹرا ساؤنڈ کو بھی مان لو، وہ بھی بتاتی ہے الٹرا ساؤنڈ. ایکس رے میں بھی کچھ آتا، وہ بتاتا. بڑی سمجھدار مشینیں آ گئی، کیا کچھ بتاتی. وہ یہ بھی بتا دیتی ہے بچہ ہونا یا بچی، یہ بھی بتا دی، یہ بھی ہے کہ نہیں. اور کتنا ہوا کتنا نہیں ہے وہ بھی بتا دی. ابھی گروتھ اتنی ہے، گروتھ رک گئی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو انہیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک آلہ ہے، اس آلے کے ذریعے اس چیز کو دیکھا جاتا، اس کو جانا جاتا، پھر اس کی کیفیت بھی پہچانی جاتی ہے. اس کی کیفیت بھی ایک آلہ ہے جس کے ذریعے بچے کے اندر کے حالات، بچہ کیا کر رہا ہے، الٹا ہے سیدھا ہے، آنکھیں کھلی ہیں اس کی بند ہیں، اس کی حرکت کرتا کہ نہیں کرتا، وہ اس کے ذریعے دیکھتے ہیں. بچہ اندر مر گیا ہے، اس کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، اس سے پھر اندازہ کہتے ہیں یہ نقصان ہوگا، اب آپریشن کرنا پڑے گا، یا ڈلیوری بغیر آپریشن کے. لیکن یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر نا تو کتنی چیزیں ہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک یہ آلہ بنایا ہے کس نے؟ انسان نے. اس آلے کے ذریعے بچے کا بھی پتہ چل، پھر اس کی گروتھنگ، پھر اس کی حالات ہے وہ کہاں، ماں کے پیٹ میں پردہ آگے. لیکن اس مشین کے آگے پردہ کیوں؟ وہ بھی تو کچھ چیز ہے نا، دیکھتی ہے. اب آپ دیکھو باہر سے ہی اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، ٹک بھی نہیں لگاتے، کٹ بھی نہیں لگاتے، تو کیا کرتے ہیں؟ لیزر ہے، شوائیں مارتے ہیں تو شوائیں اندر جا کے اثر کرتی ہیں اور پتھری کٹ جاتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی گرمائش اثر کرتی ہے. ایک درجہ رکھا نا، اس طرح وہ کرے گا تو یہ کام ہوگا. یہ حال ہے. ہم کہتے ہیں تم نبیوں ولیوں کو نہ مانو، ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، مگر نہ قرآن و حدیث اپنی جگہ موجود ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں. لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی بھی اس بات پہ مجبور کرتی ہے، اگر کوئی بندے کا پتر ہو تو اسے، کہ جب ایک آلہ ایک انسان کا ایجاد کرتا وہ بتا دے کہ اندر کی کیفیات کیا ہیں، اندر مردہ ہے یا اندر زندہ ہے، اور اس کے اب جسم کتنا بڑھا ہے، کتنے دنوں میں کتنا بڑھا ہے، اس میں کمی آ گئی ہے.
یہ وہ سب کچھ اس کی حرکتوں کو بھی دیکھے اور اس سے آگے بھی ہے وہ دیکھیں، تو جن کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو، اور جو دیکھیں رب کے نور سے، یہ تو ایک آلہ ہے اس کے ذریعے، تو جو رب فرمائے اتقو، رب کے مصطفیٰ فرمائے اتقو فراست المؤمنی فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطن سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ الگ بات ہے کہ پردے رکھ دیے جائیں، حکمتیں ہوتی ہیں، ہر بات بتائی نہیں جاتی، ہر بات آؤٹ نہیں کی جاتی، حکمتیں اللہ کے فیصلے ہیں، اسے آشکار کرنا ہے اسے نہیں کرنا، اسے ظاہر کرنا ہے اسے ظاہر نہیں کرنا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جو لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں وہ اس بات پہ ٹھوکر کرتے ہیں تو کر کے دکھائیں، ہیں تو کر کے، یہی بات ہے نا۔ تم کہتے ہو اولیاء ہیں تو کرامتیں ان کی سناتے ہو، یہ بتاتے ہو، تو پھر وہ ہمیں کر کے دکھائیں۔ وہ بدبخت کو مداری گر، جا مداری گر کے بعد شبدہ بازی دیکھ۔ اللہ کا ولی اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ حکیم ہوتے ہیں اور وہ دانا ہوتے ہیں، اور اللہ ہی حکیم ہے تو اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ ان پر اپنے احکام واضح کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے ان پر روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان فیصلوں میں وہ اللہ کی رضا پہ رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی، اگر رب چاہے سب کچھ نہ ہو جائے، لیکن یہ حکمتیں ہیں اللہ کی، اسے مقام دینا، اسے مرتبہ دینا، یہ پردہ رکھنا، اس جگہ ظاہر کرنا، تو وہ از خود نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے۔ تو رب جب چاہتا ہے تو جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، ایمان مضبوط ہیں اور تقوی اختیار کیا ہے، تو رب چاہتا ہے تو پھر ان سے ایسے کام صادر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، تو ان کے ذریعے وہ کام صادر ہوتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کیسے ہو گیا؟ پھر کہنا پڑتا ہے انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے فرما برداری کی ہے، اللہ عز و جل ان کے ذریعے اپنی شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ظاہر جیل میں جیسے عجیب قسم کے جانور آگے ہیں، تو ظاہر جانوروں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جانوروں والی بولیاں ہوتی ہیں ان کی، تو جانوروں کی بولیاں بندہ کو جانور سمجھ کے اس سے دور ہونا چاہیے اور کسی انسان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ مزید جانور آ کے باغ خراب نہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھو فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ صحیح العقیدہ سنی ہے۔ کیا نشانی؟ یعنی مومن ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، پہلی نشانی۔ میں نے جو بتایا پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ دل کی بات بتا دی یہ ہو گیا، نہ، پہلے یہ دیکھنا ہے یہ بندے کا پتر بھی ہے کہ نہیں، بندے کا پتر مومن ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں، صحیح عقیدہ بھی ہے کہ نہیں اس کا، پہلے یہ دیکھنا۔ اگر وہ ہے پھر اب دیکھنا ہے کہ غلام مصطفیٰ بھی ہے کہ نہیں، کیا ہے؟ علم بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے، علم بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے۔ اب اس سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے جس سے بندہ حیران ہو جاتا ہے، جس سے، تو پھر اب ہم کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ عز و جل نے اپنی شان کو ظاہر فرمایا ہے، اور یہ اس کی کرامت ہے۔ یہ اس کی ساری ساری رات پاؤں پہ کھڑا ہو جانا کوئی آسان کام ہے، لیکن عمل، ایمان اور عمل ہو تو پھر کرامت ہے۔ پھر کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، اتنے آسان، کیا کہیں گے؟ مومن، اعمال صالحہ، تو پھر کرامت ہے، اے اللہ کا فضل ہے کہ وہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ یہ کیا ہوں گی؟ پھر تعجب ہوگا، تو پھر کہیں گے تعجب، کیونکہ یہ عام نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے جو رب سے متعلق اور رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، رب سے پیار کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے جلووں سے انہیں روشن کر دیتا ہے، اپنے انوار سے انہیں روشن کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم پہ نفس غالب رہتا ہے، اور ان پر اللہ کا فضل، اللہ کے انوار، اللہ کے تجلیات ان پہ غالب رہتی ہیں، اس لیے توجہ ہی مالک کی طرف رہتی ہے، تو وہ ساری زندگی بھی کھڑے رہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔
جب جلووں میں بھی ہوتے ہیں رب کے، ادھر 2 منٹ کے لیے بندہ سوچے تو دنیا کے اعتبار سے بھی کسی باغ میں چلا جائے، ویسے دنیا چڑھی ہوئی ہے نا، اس لیے مثال دے دوں کہ دنیا کے کسی باغ میں چلا جائے، ٹھیک ہے، تو گھنٹہ بھی بیٹھا رہے، اس سے تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ آج صاحب کتنے ہو؟ او یار اٹھائی چڑھی، میں تو پہنچا تھا ہاں ایک محل وچ، وہ امریکہ وچ بنیا تھا ہی میرا محل، تو من اٹھا ہی دیتا، گھنٹہ ہو گیا کچھ نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں تھا۔ ایک دنیا کا محل دیکھ کر بندہ اس میں گم ہو جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں، تو جو یار کے جلووں میں رہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے وہ پوری رات بھی کھڑے ہوں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ پتہ تو تب چلے جب جسم کو دیکھیں تو پھر تکلیف محسوس ہو، جب جسم کی طرف توجہ ہی نہیں، جسم کو پالنے والے کے جلووں کی طرف توجہ ہے، تو پھر اسی طرح جلووں میں مگن رہتے ہیں، بندہ حیران ہے جاتا ہے۔ وہ حیران تو اس لیے تمہارا جسم ہی، ان پہ نور غالب ہے، ان پہ، اس لیے وہ دور بھی ہوتے ہیں تو سن لیتے ہیں، اس لیے انہیں کو پکارے وہ سن لیتے ہیں۔ یہ چولے کہتے ہیں وہ کیسے سن لیں گے؟ یو شٹ اپ، منہ بند کرو ظالموں، تمہیں کیا پتا؟ وہ اپنی بشری طاقت سے نہیں سنتے، رحمان کے جلووں سے سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان بندوں کو اپنے جلووں سے روشن کر دیتا ہے، ان کی آنکھ بھی رب کے جلوے سے روشن ہوتی ہے، ان کے کان بھی رب کے جلووں سے روشن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی رب کے جلووں سے روشن ہوتے ہیں۔ اس لیے اب بشری طاقت سے نہیں پکڑ رہا، رحمان کی طاقت سے پکڑ رہا ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے، تو یہ سمجھ انہیں نہیں آتی، ظاہر ہے جب باپ کو سمجھ نہیں آئی تو اولاد کو کیسے سمجھ آئے گی؟ جب ابلیس کو سمجھ نہیں آئی تو ابلیس کی نسل کو کیسے سمجھ آئے گی؟ سمجھ آئی ہے جبریل کو، تو بھی جو جبریلی ہیں وہی نام لیں گے اور وہی ان کے آگے جانے دیں گے اور انہی کی بات کریں گے، ان کے گن گائیں گے، ان کی عظمت کا چرچا کریں گے، اور وہی ہیں جو ان کا نام لیں گے اور اس مہینے میں دوم دام کے ساتھ انہیں تحفے پیش کریں گے۔ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم منتقی ہر آن میں۔ غوث اعظم، آپ آیت کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کسے ولی مانتے؟ یہ ڈبے پیر، پتہ نہیں کھوتے پیر، یہی نہیں کہ ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان کے ساتھ یہ دکانداری ہیں، پتہ نہیں کیا آپ نے ادھر کیا کیا بنا۔ ہمارے پیر پیران غوث اعظم دستگیر، اور پیروں کے بھی پیر، قدمی حاضر رقبتی علی کل ولی اللہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حکم ہوا کہ کہہ دیں کہ یہ آپ کا جو قدم اس سے متعلق ہے، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا، اس حکم میں تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اعلان کر دیا۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی مومن ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ اور آپ متقیوں کے بھی سردار ہیں، آپ ان کے بھی سردار ہیں، اور آپ سے ولایت ملتی ہے۔ تو کیا شعر کہا؟ غوث اعظم متقی ہر آن میں، ماں کا دودھ بھی چھوڑا رمضان میں۔ ابھی تو گود میں بھی دودھ نہیں پی رہے، تقوی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت بھی روزہ رکھ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور جب افطاری ہوتی ہے تو پھر دودھ پیتی ہیں، ابھی گود میں ہے، تو باقی پھر جوانی کا کیا عالم؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، ماں کا دودھ بھی چھوڑا رمضان میں۔ غوث اعظم امام التقی والنخا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم تو وہ ہیں جو متقیوں کے امام ہیں، والنخا صوفیوں کے امام ہیں۔ غوث اعظم امام التقی والنخا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کے جلوے، کس کے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر خدا کی قدرت کا اظہار، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، تو نبی سے خدا کی شان کا ظہور ہوتا ہے اور ولی سے نبی کی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ولی سے جو ظہور ہے اسے کرامت کہتے ہیں، وہ نبی کی شان کا ظہور ہے، اور جو نبی سے ہو وہ خدا کی شان کا ظہور ہے۔ تو انڈائریکٹ، پیچھے جائیں تو پھر خدا کی قدرت کا ظہور ہے، خدا کی، تو خدا اس طرح
بندوں کے ذریعے وہ اپنی شانیں دکھاتا ہے اور کام کرواتا ہے اللہ جل وعلا۔ تو جو میں نے گفتگو کی اس لیے کی کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ مومن ہے، ولی کی پہچان میں جو اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے کہ وہ مومن ہے، صحیح عقیدہ سنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہیں۔ پھر آگے دیکھیں گے حضرت جی کرائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر حضرت جی کریں گے، پھر ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو جو پہلے پیپر میں فیل ہو گیا پہلے، تو پھر تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس کا کیا ہے؟ وہ مومن ہی نہیں، پہلے فیل میں ہی، پہلے پیپر میں فیل ہے، بد عقیدہ ہے، مرزئی ہے، شیعہ ہے، اس طرح کا بد عقیدہ، کافر ہے، پہلے پیپر میں فیل ہے، کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ، ختم۔ کیونکہ تعلق تو انہیں جانا انہیں مانا، تعلق تو یہ ہمارا، انہیں جاننا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ آج بیماری یہ ہے کہ عقیدہ نیچے عقیدت اوپر کر گئے ہیں، یہ شیطانیت ہے۔ عقیدے کے نیچے عقیدت ہے ہماری۔ عقیدت اس وقت تک رہے گی جب تک ایمان ٹھیک رہے گا، اور جب ایمان گیا سلام، ختم۔ ہمارا تعلق انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، جب ادھر سے ہٹا ہم بھی ہٹ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ عقیدت عقیدے سے بھی اوپر لے جائیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا، میں ولی وہ ہیں، میرے قریبی وہ ہیں جو مومن ہیں۔ جو کون ہیں؟ ایمان والے اور متقی۔ اور کون؟ آج ہم پہ کہتے ہیں جی ان کا فرما تمہارا ہوگا وہ پیر، ہمارا کوئی یہ پیر نہیں، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، یہ پیڑیں ہیں تمہاری ہیں، یہ یا تمہاری کسی نسل سے ہوگا۔ ہمارے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہیں، ہمارے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ہمارے پیر سلطان باہو ہیں علی رحمت الرحمن، ہمارے پیر بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، ہمارے پیر ایک وہ تو لاکھوں سے بھی اوپر ہیں، ہمارے ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں، سارے مومن ہیں، سارے متقی ہیں، بلکہ ایسے ہیں کہ متقیوں کے بھی امام ہیں، ایسی ایسی ہستیاں ہیں۔ پھر ان سے ایسی چیزیں واقعی ہوں جس پہ تعجب ہو تو ہم کہیں گے یہ کرامت ہے اور اللہ نے اپنی شان کا اظہار ان سے فرمایا ہے۔ لیکن کرامت بعد میں دیکھیں گے، پہلے معیار ہے ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت صاحب سے یہ بھی بات صادر ہوئی، یہ بھی صادر ہوئی، یہ بھی صادر ہوئی، اور ان دو کو چھوڑ کے بندہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جی ادھر گئے تو انہوں نے ایسے کر دیا، کہ مومن تھا نہیں تو تجھے پتہ ہی نہیں، یہ تو کافروں سے بھی ہوتا ہے، یہ تو ہندوؤں سے بھی ہوتا ہے، تو کہ ہندو کا کلمہ پڑھ لے گا تو ہندو کو صحیح سمجھ بیٹھے گا، یہ تو دجال سے بھی ہوگا۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار شریعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے آگے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہیں جو ہر سنی کی سینے میں بستی ہیں۔ کوئی بھی سنی نہیں ہے جس کے دل میں آپ کا پیار نہ ہو۔ آج سنی تو عوام ہے، غوث اعظم وہ ہستی ہیں کہ ہر مرید اپنے پیر کا ختم دلاتا ہے۔ جو مرید ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے پیر کو یاد رکھتے ہیں، اپنے شیخ کو، تو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سال میں ایک دفعہ، سال میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، سال میں ایک دفعہ ختم دلاتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ ان کا ختم مرید نہیں صرف، پیروں کے بھی پیر وہ دلاتے ہیں، اور صرف ایک سال میں نہیں، ہر سال میں 12 مہینے، اور ہر مہینے شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ تحفے بھیجتے ہیں جو پیروں کے بھی پیر ہیں۔ آج تک دیکھ لو اسی طرح ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، وہ ہم تو مانتے ہیں نا، لیکن بد مذہب میں بھی آپ کو ماننا ہے، جس معنی میں بھی ماننا ہے، لیکن کچھ تو ماننا انہوں نے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تو اللہ کا فضل ہے نا کہ ابن تیمیہ جیسا بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعریف کر کے گیا، اس نے بھی کیا، اور لنگر بھیجتا تھا ادھر آپ کے آستانے پہ۔ حالانکہ ابن تیمیہ بد مذہب اور ان کا بڑا
لیکن وہ بھی غوث پاک کو مانتا، اگرچہ عقیدے نہیں مانے آپ کے، لیکن پھر بھی اس نے ماننا کہ آپ کا علم، آپ کا تقوی، تو وہ تو غوث پاک رضی ایسی ہستی ہیں کہ آپ کو تو بہت نہیں ماننا، اپنے تو ماننے والے ہیں، تو آپ کی ولایت میں کس کو شک ہے؟ اسی شک ہے جو شیطان کا یار ہے، اس کا ہی مسئلہ ہے، اور تو مسئلہ ہی نہیں۔ یہ تو صرف عوام ہی نہیں، یہاں تو علماء بھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار مانتے ہیں، ولیوں کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ کرامات انشاءاللہ اپنی جگہ، لیکن جو بیس ہے اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے آیت کریمہ پڑھی اور اس حوالے سے میں نے بات کی۔ آج سمجھتے ہیں آج فتنے کا دور ہے، اور میڈیا میں بہت تیزی سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو غلط تشریحات کر کے انہیں گمراہ کیا جاتا ہے، اور انہیں پھر یہاں تک ہوتا ہے جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رفع دین کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تم، پہلی بات یہ ہے کہ رفع دین کرنا یا نہ کرنا یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، نہ ایمان، ٹھیک ہے؟ عمل ایک عمل ہے، کر لو تو ہمارے نزدیک بہتر ہے، سنت ہمارے نزدیک، اور اس پہ ثواب زیادہ ملے گا، بہتر ہے۔ اگر نہیں کوئی کرتا تو گناہ بھی نہیں، جائز ہے، وہ کر لے، بس اتنا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر جواب دینا ضروری ہے، رد کرنا ضروری ہو جاتا، اور پھر امت کو مشرک کہیں یا انہیں کہ یہ حرام کر رہی ہیں، ساری امت پہ یہ الزام لگائے، پھر اللہ پہ لگائے، پھر اس پہ جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا عرف بڑی عجیب قسم کی یہ قوم ہے، بڑی عجیب قسم، پوچھو کون ہو؟ کہتے ہیں غیر مقلد۔ کیا کہیں گے؟ تو کہتا ہے غوث پاک رفع دین کرتے تھے، تو غوث پاک تو مقلد ہے۔ ذرا یہ بات آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے، ایمان بچاؤ، آپ نے لوگوں کو بھی بچاؤ، بچو بھی۔ وہ کیا مومن ہے کہ کمرے میں بیٹھ جا چپ کر کے میں اپنے آپ کو سیو کروں گا؟ خود بھی سیو ہونا ہے اور بھائیوں کو بھی سیو کرنا ہے، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وہ غوث پاک، تم نے رفع دین تو دیکھ لیا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے ہیں، تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقلید بھی کی ہے، اور تمہارے نزدیک تقلید کیا ہے؟ تم تو گمراہ کہتے ہو جو تقلید کرتے ہیں، تم تو نعوذ باللہ نزیبت کلمات کہتے ہو ان کے متعلق، جو تقلید کرتی ہیں، اور ساری امت کو یہ کہتے ہو، کیونکہ ساری امت تقلید کرتی ہے، سب نے تقلید کی ہے، بڑے سے بڑے نے تقلید کی ہے، تم تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن جب رفع دین کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ رفع دین کرتے تھے، تو ہم نے کہا غوث پاک تقلید بھی آپ نے کی ہے، آپ نے آئمہ کے آگے گردن چکائی ہے، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمت الرحمن کی فقہ کو آپ نے تسلیم کیا، اور آپ نے تقلید شخصی کی ہے۔ لگاؤ فتویٰ غوث پاک پہ، تقلید ان پہ، تو ان کو کیوں لے رہے ہو بیچ میں؟ سمجھ آ گئی کہ اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت پہ، انہوں نے جسے امام مانا ہے اور اس امام کی بات کو بھی مانا ہے۔ یہ ایک طرف گمراہ کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف دلیل بھی لے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب نعوذ باللہ ایک شخص آپ کے نزدیک گمراہ ہے اور تقلید کر رہا ہے، تو پھر اس کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ تقلید تو پھر بھی کر رہے ہو۔ یعنی بخاری مسلم جو نکلنا نہیں باہر، تو بخاری بھی مقلد، مسلم بھی مقلد، ابو داؤد بھی مقلد، ابن ماجہ والے وہ بھی مقلد، سنن نسائی سیاہ ستہ کے 6 مصنف مقلد، سارے کیا ہیں؟ تدلیل کدھر سے دے رہا ہے؟ بخاری کے۔ وہ گمراہوں سے دے گا جو تیرے نزدیک ہیں، انہوں نے حرام کام کیا ہے، تو ان کی کیسے دلیل چلے گی؟ دلیل تو عادلین کی چلتی ہے، متقیوں کی چلتی ہے، صاف لوگوں کی چلتی ہے۔ ایک طرف تو تقلید والوں پہ فتویٰ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں غیر مقلد ہوں، اور دوسری طرف تقلید بھی نہیں چھوڑتا۔ یعنی کیا مطلب؟ نام نہیں لینا، کام وہی کرنا ہے، آپ سمجھ گئے؟ نام ختم، کھانا ختم، حرام ہے، کھانا نہیں چھڑنا، کھانا کھا لینا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حلال طیب ہے، ہم کھاتے بھی، ہم یہ تو نہیں، جو نہیں لیتا ہم کہتے ہو اللہ کا نام لے لو برکت آ جائے گی، بسم اللہ پڑھ لو برکت آ جائے گی، تو برکت سنیوں کی قسمت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے مومنین کی قسمت، برکت ہے ہی مومنین کے لیے، کس کے لیے؟ لیکن جو میں بات کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، رفع دین تو دیکھتے ہو، تو پھر غوث پاک کے عقیدے کیا ہیں؟ یہ سن،
السمع والطاعۃ لأئمۃ المسلمین، یہ آپ کی کتاب ہے اصول الدین، کن کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے اس کا ٹائٹل کیا رکھا؟ السمع والطاعۃ لأئمۃ المسلمین۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ یہ بھی تو پڑھنا، رفع دین تجھے یاد آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کی سننی ہے، اس کی ماننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے جو مسلمانوں کا امام ہے۔ تو ٹائٹل رکھا مسلمانوں کے، کن کے؟ کس کے؟ باقی مسلمان بھی بتایا آپ نے، کہا مسلمان کون ہے؟ مسلمانوں کے اماموں کی اطاعت کرنا لازم ہے، مسلمانوں کے۔ تو آپ نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی اطاعت کی، ان کی فقہ میں ان کی اتباع کی، اور آپ نے کیا کہا؟ لازم ہے۔ اور اس طرح نہیں، آپ نے کہا وَأَهْلُ السُّنَّةِ، کیا کہا؟ آج ہمیں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ قصے کہانیاں سنا رہی ہیں، اور قصے کہانیاں بعد میں سناؤ، پہلے آپ کا عقیدہ بتاؤ۔ 11ویں کھانا اور قصے سنانا یا جیبیں بھرنا لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سنی تھے، غوث پاک سنی تھے، اور پھر آپ نے پھر بتایا سنی کون ہے، سنی آپ نے دلائل دیے اس کے اوپر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اہل السنہ اجمعوا علی السمع والطاعۃ لائمۃ المسلمین واتباعہم۔ آپ فرماتے ہیں سب سنیوں کا، سب اس بات پر اتفاق ہے، کس بات پر؟ کہ مسلمان اور جو مسلمانوں کی اتباع کرنے والے مسلمان امام اور ان اماموں کی جو اتباع کرنے والے ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا لازم ہے۔ کس نے اتفاق کیا؟ سب اہل سنت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور وہ سے پکا پائے۔ اور آپ ہمارے اہل سنہ یہ کہتے ہیں جی یہ اہل سنت کہاں سے آگے؟ ہم نے کہا تم کیڑے مکوڑے کہاں سے آگے؟ تم اپنی ہسٹری بتاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انگریز نے یہ لقب دیا تھا، ہم بتاتے ہیں تمہاری تاریخ، ہم نجد کی تاریخ بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ابن عبد الوہاب نجدی کون تھا، یہ کب پیدا ہوا، کہاں شیطان کا سینگ نمودار ہوا، وہ کون تھا جس نے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زلزلے نکلیں گے، وہاں سے فتنے نکلیں گے، ہنالک الزلازل والفتن، کیا بخاری میں موجود نہیں ہے؟ شیطان کا سینگ کہاں سے نکلے گا اور زلزلے کہاں سے ہوں گے، فتنے کہاں سے ہوں گے؟ آپ نے دعائیں نہیں کی نجد کے لیے، 3 دفعہ آپ نے کہا اللہ بارک لنا فی یمننا، اے اللہ یمن میں برکتیں رکھ دے، پھر اللہ ہمارے شام میں برکتیں رکھ دے۔ کہنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں رکھ، اے اللہ ہمارے شام میں برکت رکھ۔ نجد کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا نہیں کی۔ ہنالک الزلازل والفتن، وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ اب پوچھو علماء کو شیطان کا جو سینگ نمودار ہوا تھا وہ کون تھا، کہاں سے تھا؟ ہسٹری پڑھو۔ لیکن ہماری تاریخ صحابہ سے حضور وہ سے بات فرماتے ہیں اہل السنتی، سب سنیوں کا اتفاق ہے، ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے امام اور جو اماموں کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا حکم ماننا، ان کی بات سننا، ان کی اطاعت کرنا سب پر لازم ہے، اور یہ سانوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ غوث باغ ہیں۔ اب ہم سے پوچھیں جی اہل سنت تو تم کون سے صوفی آگے ہو؟ تم صوفی نہیں، پھر تم کوفی ہو جو کہتے ہو ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک بڑا وہ ایک جگہ کا ہمارے بچوں کو لے کے بس وہ بچوں کو گمراہ کرنے لگے تھے، تو بس جس کی قسمت میں ہو اللہ پھر راہ دے دیتا ہے۔ وہ بچے میرے پاس آ گئے تو گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا ایسا، وہ پھر وہ سب کو رگڑا لگاتے ہیں، ایسے بے ادب جو ہوئے جی وہ سے پاک تو فیض ہی نہیں دے کے گئے، باقی ڈینگے نے یہ سیدھا نہیں آیا ہے، سیدھا سمجھ گئے۔ اب کس کو نہیں پتا کہ سنی کسے کہتے ہیں، کس کو نہیں پتا؟ پوری دنیا میں صرف اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں بہت نہیں، بہت عوام بھی نہ جانتی ہو، ایک لفظ تو ضرور کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ باادب لوگوں کو اہل سنت کہتے ہیں، ایک بات ضرور ہوگی، کیا یہی کہیں گے نا؟ محبت والوں کو اہل سنت کہتے ہیں،
ادب جس سے کچھ بھی نہ آئے گا اتنا تو ضرور کہے گا نا، اور جس مذہب میں ادب پایا جاتا ہے ہر ایک کا، اور جس مذہب میں ہر ایک سے محبت پائی جاتی ہے اور اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی پائی جاتی ہے، اور باقی ادب ہی ادب پایا جاتا ہے، اسے ہی سنی کہتی ہے، اسے ہی۔ اب وہ سے بعض رضی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہی ہیں اہل السنہ، کیا؟ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور حضور سے لے کے نیچے تک کیا ہے؟ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، کروڑہاں ولی آئمہ وہ سارے اب لکھتے آئے ہم اہل سنت، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت۔ داتا صاحب کہتے ہیں اہل سنت، وہ سبا کہتے ہیں اہل سنت، خواجہ صاحب اہل سنت، امام غزالی، بڑے بڑے آئمہ سب نے، اور باقیوں کو معتزلہ، یہ گمراہ، یہ گمراہ، رافضی گمراہ لکھتے آئے، وہ سے بعد رہتے ہیں لکھا رافضی گمراہ، فلاں گمراہ، فلاں گمراہ۔ آپ نے کتنے فرقے ہیں گمراہ جن کا نام لکھا ہے اور ان کی تعریف بھی لکھی ہے، اور فرمایا ان میں جو ناجی ہے وہ اہل سنت ہے، جو نجات پانے والا گروہ ہے آپ مت وہ اہل سنت ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیرن یہ 11ویں کھانی ہے نا کہ کتابیں رکھنا ہے ان کا، آپ سمجھ رہی ہیں؟ 11ویں کھا کے دے وہ بدبخت کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے ان کے ساتھ جپھے مارو، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، کون سی 11ویں ہے تمہاری؟ یہ پڑھو غوث پاک، پھر تمہیں پتہ چلے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ نے کیا سوچ دی ہے۔ اب دیکھو آپ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے یہاں تک لکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مجاہد، ان کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ اس جگہ پہنچے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ہم کسی شے کے متعلق کہتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ما ھذا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہم ایسے باتیں کرتے تھے، لیکن مومنین پر لازم ہے، اب مومنین پر لازم ہے۔ فَأَمَّا الْآن، غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے فَأَمَّا الْآن فَعَلَى الْمُؤْمِنِ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اب مومنین پر لازم ہے سنت اور جماعت کی اتباع کا۔ پہلے ہم کہتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اب نہیں، اب سب پر لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت کی اتباع کریں۔ کس کی اتباع کریں؟ اور یہ کون ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی کہ کہتے ہیں کہ اب لازم ہے، پہلے یہ کہتے تھے ضروری ہو گیا، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالسُنَّةُ مَا سَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کیا ہے؟ جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، وہ طریقہ ہے۔ اور جماعت کا جماعت متفق علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اتفاق کر دیا ہے، جس پر سارے متفق ہو گئے، وہ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین مہدیین ہیں رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ جماعت ہے، اب جو ان کے طریقے پہ چلے گا وہی حق پر ہے، وہی حق پر ہے، اور وہی مسلک سچا اور سچا ہے۔ اب آگے وضو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک فتویٰ بیان کرتے ہیں، کیا فتویٰ؟ اب یہ فتویٰ بھی تو اسی کو عزم ہوگا جس کا پیار حضور غوث پاک سے اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا، نفس والوں کو نہیں، انہیں تو پھر جیل میں جانور جیسا لے کے جائے گا نا۔ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ سنو، آپ کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، جن کی فقہ میں آپ نے تقلید کی ہے، انہی کے حوالے سے آپ نے لکھا، کیا لکھا؟ لِأَنَّ امامنا احمد، ہمارے امام احمد، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال من سلم على صاحب بدعہ فقد احبہ، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم تحابوا۔ آپ کہتے ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے فتویٰ دیا، جس نے بد مذہب سے سلام لی، جس نے اس سے پیار کیا، اس نے یعنی اس کا مطلب ہے اسے اللہ کے رسول کے دشمن سے محبت ہے۔ اللہ تو بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، کتنی، جسے ہم معمولی سی سمجھتے ہیں، ہم کو کڑی گال ہے جی، یہ سانو روک دینے، یہ ہمیں روکتے ہیں کہ بد مذہبوں سے بچو،
یہ بدعتیوں سے بچو، انہوں نے نئے نئے دین گڑھے ہیں، ان سے بچو۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ لائے، اور اس کو جو پہنچانے والے ہیں وہ حضور کے صحاب ہیں، اور وہ جماعت ہے جو جماعت کے ساتھ ہے وہی ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلام لیا اس نے، تو فتویٰ کیا ہے؟ اس نے بدمزہ سے محبت کی ہے، اور یہ اسی وقت حرام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اب بندہ کہ جی نہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو، محبت ہوگی، کیا ہوگی؟ تو سلام سبب ہے محبت کا، سلام سبب ہے محبت کا، تو تمہاری سلام لینا یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی نہیں، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے تمہیں اس سے محبت ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کہتے ہیں صوفی بڑے نرم ہوتے ہیں، میں نے کہا وہ بے غیرت ہوتے ہیں، صوفی نہیں ہوتے۔ صوفی سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ تیرے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے تو تیرا رنگ ٹھنڈا ہی رہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور خدا پہ بولے، خدا کے مصطفیٰ پہ بولے، اور جس سے خدا کا قرب زیادہ ہو اس کے رنگ میں تبدیلی بھی نہ آئے، وہ کون سا صوفی ہے؟ وہ صوفی نہیں، وہ کوفی ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اس کے اندر غیرت۔ آج جو حالات بنے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، یہی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جو بغیرت ہو جائے انہیں کیا مسئلہ؟ ان کا مسئلہ نہیں۔ جس سے درد نہ ہو اسے مسئلہ نہیں، جس سے اہمیت کا پتہ نہ ہو اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جسے اہمیت کا پتہ ہو، مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جسے پتہ بڑا نازک موڑ ہے، یہ ذات بڑی اعظم ہے، بڑی عظیم ہے، یہ معاملہ بڑا عظیم ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ایمان بھی جا سکتا ہے، عمل بھی جا سکتی ہیں، یہ بھی برباد ہو سکتا ہے، اور اس سے قدم جب اس طرف رکھ لیا جائے تو پھر بہت زیادہ نصیب ہو جاتا ہے، بہت فضل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں جی یہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صرف سنا، ہم تو جنازے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ غوث پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ لگاؤ میرے پہ نہیں، غوث پاک پہ فتویٰ لگاؤ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ صرف سلام لینا، جنازہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، رشتہ داریاں نبھانی، ہم نے اپنے تعلق برادریاں نبھانی، اور جو اللہ اس کے رسول پہ بولے ان کے پیچھے چلنا، اور کہنا یہ علماء کی باتیں ہیں، تو علماء اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ غوث پاک نے اپنی طرف سے کیا۔ بلکہ آپ نے حدیث پاک، اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، سنو حدیث پاک، جو آپ حدیث پاک اس تحت لائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کیا حدیث پاک ذکر کی؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الى صاحب بدعۃ بغضا له فی اللہ عز وجل ملأ اللہ قلبہ ایمانا وامنا۔ یہ کون حدیث پاک لے آئی؟ اس پہ بات ختم کریں۔ حدیث مصطفیٰ ہے، اور حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ یہ صوفیوں کے بھی استاد ہیں اور سردار ہیں۔ کیا حدیث؟ جس نے بدعتی کی طرف دیکھا، کس کی طرف؟ بد مذہب کی طرف دیکھا، اور غصے سے دیکھا، پیار سے نہیں، بغض اللہ۔ ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو تہذیب کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کون سی تہذیب ہے تمہاری؟ ہمیں تو تہذیب آمینہ کے لال نے سکھائی ہے، ہمیں تو تہذیب اللہ نے سکھائی ہے، اپنے محبوب کے ذریعے سکھائی ہے۔ یہی تہذیب ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمن سے کوئی نرمی نہیں ہے، بالکل نرمی نہیں ہے، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اس کی جگہ نہیں ہے، اور جو حضور سے اور اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے دل میں اس کی جگہ، بس باقی کسی کی جگہ نہیں ہے۔ جس نے بغض سے، اور بغض اللہ کے لیے اس نے کیا ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، بدعتی ہے، بد مذہب ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اس نیت سے، اس نے غصے سے اس کو دیکھا، اللہ عز و جل اس کے دل میں ایمان اور امن بھر دے گا۔ کیا دے گا؟ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک ایمان دل میں بھر دے گا اور اسے امن کی دولت عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا فرمایا جس نے بدعتی کو جھڑکا، یہ اگلا قدم ہے۔ کس کو؟ تو آج پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ دیکھو اوپر بیٹھ کے غصے میں شروع ہو گئی، تجھے پتہ ہی نہیں نا، تمہارے اندر وہ ایمان ہو تو تمہارے چہرے کی رنگت بدلے نا، کہ جب اللہ اس کے رسول پہ باتیں کرتے ہیں، انبیاء اولیاء پہ باتیں کرتے ہیں، تمہیں اہمیت کا پتہ ہو، جو بولتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، انہیں اہمیت کا پتہ ہو، کبھی بھی زبان نہ ہلائیں، یا ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو یا بس تھوڑا سا ہی ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انتہر صاحب بدعۃ، جس نے بدعتی کو جھڑکا، کس کو جھڑکا؟ بد مذہب کو جھڑکا، رفع اللہ فی الجنت 100 درجہ، اللہ عز و جل جنت میں اس جھڑکنے پہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، بغض بھی رکھا اور پھر اس کو جھڑکا، اللہ عز و جل جنت میں 100 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔
کتنے درجے؟ یہ ہزار رکھتے نفل پڑھنے سے درجے مل رہے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے پہ یہ درجے مل رہے ہیں، نفرت سے مل رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے دشمن سے نفرت کی، پھر اس نفرت کا اظہار کیا اور اس اظہار پہ جنت میں ایک درجہ، اللہ اکبر کیا مقام ہے۔ لیکن اس محبت اور دشمن سے نفرت میں جب یہ جملہ نکلا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کو 100 درجے بلند فرما دے گا۔ اور آخری بات مَن لَقِيَهُ بِالْبُشْرَى وَبِمَا يَسَّرَهُ فَقَدْ اسْتَحْسَنَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بد مذہب سے خوش ہو کے ملا، کیسے ملا؟ منہ پہ تیور بھی نہیں آئے، خوش ہو کے ملا اور اس کے ساتھ خوش ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مجھ پہ رب نے اتارا ہے، قرآن اتارا ہے اللہ نے، اس نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا اور اس نے اس قرآن کی تحقیر کی ہے۔ نعوذ باللہ بد مذہب سے ملنا قرآن کی بے ادبی ہے۔ کس کی؟ ہمارے ہاں تو مسئلے کوئی نہیں ہے کوئی مسئلہ؟ مسئلہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ایک تھپڑ ہمیں پڑتا ہے، پھر کہتے ہیں ابا بھی گیا ماں بھی گئی، پھر باپ کا بھی دشمن ماں کا بھی دشمن، شادی پہ نہیں آیا بائیکاٹ، ختم بھی نہیں آیا بائیکاٹ، مرن جون ختم۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری نفرتیں ذاتی ہیں، ہمیں تھوڑی سی بات کر دیں نا، تھوڑی سی، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تعلق ختم ہو، یہ حیوانیت ہے۔ اس کو جوڑنے کا حکم تھا کہ برداشت کر کے ملو، تمہارا بھائی ہے، تمہاری ماں تمہارا باپ ہے، بڑے احسانات ہیں ان کے، اس میں جہاں ہم نے جوڑنا تھا وہاں ہم نے توڑ دیا، جہاں ہم نے توڑنا تھا وہاں ہم نے جوڑ لیا، الٹ ہو گیا ہے۔ لیکن شہنشاہ بغداد حضرت باب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کتنا پسند فرماتے ہیں اس شخص کو، ابھی عمل کی بات نہیں آئی، عقیدے کی بات آئی ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ستھرا ہے، اور جو بد عقیدہ ہیں اس کے دل میں نفرت ہے، صرف دل تک نہیں بلکہ اس نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس پہ راضی رہتے ہیں، اور جو ان سے خوش ہوتا ہے پھر اللہ اس کے رسول سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہی پیغام آج دیا ہے کہ ولی وہ ہوتی ہیں جو مومن ہوتی ہیں، صحیح العقیدہ ہوتی ہیں، پھر وہ متقی اور پرہیزگار ہوتی ہیں، اور پھر ولی سب سے بڑے غیرت مند ہوتی ہیں۔ وہ اللہ اس کے رسول کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کس پارٹی سے ہے، یہ کس پارٹی سے ہے۔ اسی وجہ سے بدر بھی ہوئی، اسی وجہ سے احد بھی ہوئی، اسی وجہ سے حنین بھی ہوئی، اسی وجہ سے سارے مارکے ہوئے، سارے غزوات ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ رشتہ داری نہیں تھی، رشتہ دار تو سامنے تھے، چاچا بھی سامنے آ گیا تھا، باپ بھی سامنے آ گیا تھا، وہاں تو بھائی بھی سامنے آ گیا تھا، کسی نے بھائی کو بھی نہیں دیکھا، کسی نے چاچے کو بھی نہیں دیکھا، کسی نے مامے کو بھی نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کس پارٹی سے ہے، دیکھا شیطان کی پارٹی سے ہے، دشمنوں کی پارٹی سے ہے۔ اس نے باپ کا بھی گھاٹا اتار دیا ہے، مامے کا بھی گھاٹا اتار دیا ہے، اور اتار کے بتا دیا ہے جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ یہ بات ہے، انہیں ماننا انہیں جاننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ عز و جل ایمان بھی عطا فرمائے مضبوط اور